یہ کہانی ہے نادیہ نام کی ایک عورت کی۔ نادیہ کی ایک ہی بیٹی تھی۔ نادیہ کے خاوند کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس نے ہی اپنی بیٹی کی پرورش کی تھی۔ نادیہ گاؤں کے سیٹھ کے گھر کھانے پکانے کا کام کرتی تھی۔ وہ کھانا بڑا مزے کا بناتی تھی۔ سیٹھ اور اس کے گھر والے اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بڑے مزے سے کھاتے تھے۔ ایک دن نادیہ کی مالکن نادیہ کو کہتی ہے، آج کل کھانے کے لیے ہر ایک کی فرمائش الگ ہوتی ہے اور تمہارے لیے مشکل ہو جاتا ہوگا۔ نہیں نہیں مالکن، میرے لیے مشکل نہیں ہوتا، میں بڑے آرام سے بنا لیتی ہوں۔ نہیں بھائی، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تم پہ کام کا بوجھ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ نہیں مالکن، کوئی بات نہیں، میں آرام سے کام کر لیتی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ نہیں، میں سوچ رہی تھی کہ تمہیں ایک لڑکی رکھ دوں تاکہ وہ تمہاری مدد کر دیا کرے۔ نہیں، کوئی بات نہیں مالکن، میں اکیلے سارا کام کر لوں گی۔ میں تم پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ایک اور لڑکی بلوا لوں تاکہ تمہارا کام آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے مالکن، جیسے آپ کی مرضی، آپ اس لڑکی کو بلوا لیں۔ مالکن نادیہ کو اس بات پہ منا لیتی ہے کہ وہ لڑکی کام میں اس کا ہاتھ بٹایا کرے گی۔ اگلے دن مالکن اس لڑکی کو کام کے لیے بلا لیتی ہے اور اس لڑکی کو جب کچن میں لے کر آتی ہے، نادیہ اس سے ملو، یہ ہے ثانیہ، یہ کام کاج میں تمہارا ہاتھ بٹایا کرے گی۔ ثانیہ کیسی ہو؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ مالکن ثانیہ کو بات سمجھا دیتی ہے کہ تم نے نادیہ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا ہے۔ ایسے ہی وقت گزر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ثانیہ کو نادیہ سے حسد محسوس ہونے لگا، کیونکہ گھر میں ہر کوئی نادیہ کے کھانے کی تعریف کرتا تھا اور ثانیہ چاہتی تھی کہ وہ اس کی جگہ پہ قبضہ کر لے۔ ثانیہ دل میں ایک پلان بناتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ میں جیسے تیسے کر کے میں نادیہ کو یہاں سے نکال دوں اور میں خود کھانا بنایا کروں۔ ثانیہ اب نادیہ سے خفا رہنے لگی۔ وہ اسے چھوٹی چھوٹی بات پہ اس سے جھگڑا کرتی تھی۔ ایک دن ثانیہ مالکن کے کمرے کی صفائی کر رہی ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں بہت سے پیسے پڑے ہوتے ہیں۔ وہ ان پیسوں کو نادیہ کے بیگ میں ڈال دیتی ہے۔ جب مالکن کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے گھر سے چوری ہو گئی ہے اور کافی رقم غائب ہے تو وہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ وہ نادیہ اور ثانیہ کو بلاتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ میرے ایسے پیسے چوری ہو گئے ہیں، تم نے کہیں دیکھے تو نہیں؟ یا تمہیں پتہ ہوگا کس نے چوری کی ہے؟ میں نے دیکھے تھے، نادیہ اپنے بیگ میں وہ سارے پیسے ڈال رہی تھی۔ نہیں مالکن، میں نے کوئی پیسے چوری نہیں کی، یہ بالکل جھوٹ بول رہی ہے، میں اتنے عرصے سے یہاں پہ کام کر رہی ہوں، میں نے آج تک آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ نہیں مالکن، یہ جھوٹ بول رہی ہے، آپ چاہے اس کا بیگ جا کے چیک کر لیں، وہاں پہ پیسے پڑے ہوں گے۔ مالکن جب جا کے نادیہ کا بیگ دیکھتی ہے تو واقعی اس میں پیسے ہوتے ہیں۔ مالکن یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے اور وہ نادیہ کو کہتی ہے کہ میں نے تم پہ بہت اعتبار کیا لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ نہیں مالکن، میں نے پیسے چوری نہیں کیے، مجھے بالکل نہیں پتہ یہ پیسے کہاں سے آئے۔ معصوم مت بنو، مجھے پتہ ہے کہ تم نے ہی چوری کیے ہیں، میں تم کو پولیس کے حوالے کر دوں گی، نہیں تو یہاں سے چلی جاؤ، اور ہاں آئندہ سے کام پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نادیہ یہ سن کر بور ہوتی ہے اور وہ مالکن کو کہتی ہے کہ میں نے چوری نہیں کی، لیکن وہ اس کی کسی بات کا یقین نہیں کرتی۔ ادھر ثانیہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کیونکہ اس کا پلان کامیاب ہو گیا تھا۔ نادیہ روتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑتی ہے اور گھر آ کر بہت پریشان ہوتی ہے۔ نادیہ کی بیٹی نادیہ سے پوچھتی ہے، کیا بات ہے ماں، آج تم بہت پریشان لگ رہی ہو؟ کچھ نہیں بیٹا، ویسے ہی میں پریشان بیٹھی ہوئی ہوں۔ نہیں ماں، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ نادیہ اپنی بیٹی کو ساری بات بتاتی ہے کہ کیسے مالکن نے اس پر چوری کا الزام لگایا ہے اور مجھے نوکری سے نکال دیا ہے۔ ماں اب ہم کیا کریں گے، ہم کھانا کیسے کھائیں گے؟ ہاں بیٹا، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ وہ مالکن جو پیسے دیتی تھی اسی سے ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہو رہا تھا، اب ہم کیا کریں گے؟
نادیہ سوچ میں ڈوبی ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی کہتی ہے کہ ماں مجھے پیسے دو، میں میگی لے کر آؤں اور مجھے وہ بنا دو، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ نادیہ اپنی بیٹی کو پیسے دیتی ہے اور وہ بازار سے میگی لے کر آتی ہے، اور جب وہ میگی گھر لے کر آتی ہے اور اپنی ماں کو کہتی ہے ماں میں یہ بازار سے میگی لے کر آئی ہوں، مجھے یہ میگی بنا دو۔ اچھا بیٹا ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ میگی بنا دیتی ہوں۔ نادیہ اپنی بیٹی کو میگی بنا کر دیتی ہے جسے وہ بڑے مزے سے بیٹھ کر کھاتی ہے۔ ادھر جب نادیہ اپنی بیٹی کو میگی کھاتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے تو نادیہ کے دل میں ایک خیال آتا ہے۔ نادیہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ میں میگی کا ٹھیلا لگاؤں اور میگی بنا کر بیچا کروں۔ نادیہ نے اپنے کھیت میں کچھ سبزیاں بھی لگائی ہوتی ہیں اور وہ سوچتی ہے کہ میں اس میں سبزیاں بھی ڈال دیا کروں گی۔ اگلے دن نادیہ میگی لگانے کے لیے ٹھیلا تیار کرتی ہے اور ٹھیلا تیار کرنے کے بعد میگی لگاتی ہے۔ کچھ دن نادیہ میگی کا ٹھیلا لگاتی ہے لیکن کوئی بھی گاہک اس کے پاس نہیں آتا تھا۔ پتہ نہیں گاہک کیوں نہیں آ رہے، میں تو بہت محنت کرتی ہوں، اتنی محنت سے میں میگی بناتی ہوں اور گاہک بھی نہیں آ رہے، اب کیا ہوگا؟ نادیہ اسی سوچ میں ہوتی ہے کہ ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے میرا ایک سکول ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ٹھیلا وہاں جا کر لگا لیں کیونکہ وہاں بچے ہیں اور بچے میگی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے، میں کل سے اسکول کے سامنے اپنا ٹھیلا لگا لیا کروں گی۔ یوں نادیہ اگلے دن اسکول کے سامنے اپنا ٹھیلا لگا لیتی ہے اور وہاں میگی بیچنے لگتی ہے۔ وہاں بچے میگی کھانے آتے تھے جس کی وجہ سے اسے کافی زیادہ نفع ہو رہا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔